آج اس ناول کی ہونے جا رہی ہے لاسٹ ایپیسوڈ، اور آپ نے یہ ایپیسوڈ سننے کے بعد مجھے اس ناول کے بارے میں کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ہاں اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے اس کی آج لاسٹ ایپیسوڈ مکمل کر ہی دیتے ہیں۔ اس کی یہ تبدیلی اسلم صاحب کو پریشان کر رہی تھی، جو شہزادوں جیسی آن بان لیے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میرے یہاں آنے کے مقصد سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، اپنی زنیشا کو لینے آیا ہوں، پر میں اب پوری دنیا کے سامنے اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے اس کے لیے۔ زنیشا سلطان اب کھڑا ہوتے جو جواب کا منتظر زنیشا سلطان اب کھڑے ہوتے جو اب جواب کی منتظر تھی، دل بے چین تھا، پر وہ اب زنیشا سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اب تو بالکل بھی نہیں، جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جی بیٹا، جب مرضی تم لے جا سکتے ہو اسے، اسلم صاحب نے بھی اٹھتے خوشی سے کہا۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی پوری عزت کے ساتھ جائے گی اپنے گھر۔ زنیشا کے سر پر پیار دیتے وہ سلطان کو بیٹھنے کا کہہ رہے تھے، جبکہ سلطان نے ذرا سر جھکاتے اسلم کے سامنے کیا۔ زنیشا نے بے یقینی سے اس کی حرکت دیکھی، وہ اس کی خاطر کتنا بدل چکا تھا۔ اسلم بھی اپنی حیرت پر قابو پاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ زنیشا کو نظر بھر کر دیکھتے وہ چلا گیا، جبکہ زنیشا آج کھلی فضا میں سانس لیتی پہلی بار اتنی خوش تھی۔ اسے محبت تھی اس سے، اور بہت جلد وہ اس کے پاس ہوگی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، دلہن کی طرح سجی اس حویلی میں آج خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ پوری حویلی اس وقت مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ مبین بیگم اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش اس وقت سب تیاریاں کروا رہی تھی۔ آج بارات تھی اور سلطان بہروز اپنی سحرانہ شخصیت کے ساتھ مسکراتے سب سے مل رہا تھا۔ افراز صاحب اور مبین بیگم اکٹھے کھڑے دور سے ہی اپنے بیٹے کی نظر اتار رہے تھے، جس کے چہرے پر آج مسکراہٹ کا راج تھا۔ ہزاروں دل دھڑکاتا وہ بے نیازی سے کھڑا تھا۔ ہر جگہ اس بات کی خبر نشر ہو چکی تھی کہ بہروز سلطان شادی کر رہا تھا۔ میڈیا میں تہلکہ مچ گیا تھا، ہر کوئی بےتاب تھا سلطان کی دلہن کو دیکھنے کے لیے۔ بلیو 3 پیس پہنے، برانڈڈ گھڑی کو کلائی پر سجائے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے شیروانی پسند نہیں تھی، نہ ہی کسی نے فورس کیا پہننے پر۔ مغرور نین نقش لیے وہ اپنی ملکہ لینے جا رہا تھا۔ بارات کے پہنچتے ہی شور اٹھا۔ اندر کمرے میں بیٹھی زنیشا کا دل دھک سا رہ گیا۔ بیوٹیشن نے جس مہارت سے اسے تیار کیا تھا وہ خود دنگ رہ گئی تھی۔ اس شخص کی جذبے لٹاتی آنکھیں یاد کرتی جھرجھری سی آئی۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں ملبوس وہ نازک جان بمشکل اتنا وزن برداشت کیے ہوئے تھی۔ بھاری دوپٹے جانے کتنی پنس کے ساتھ سیٹ کیا تھا۔ بنو تیار ہوتی، اندر داخل ہوتی، بے ساختہ ماشاء اللہ کہہ اٹھی۔ چلیں آپی صاحب انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ زنیشا نے مسکراتے سر ہلایا۔ مبین بیگم اپنے بیٹے کے حکم کے مطابق اس کا گھونگھٹ نکالتی اسے ساتھ لیے باہر آئی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی تمام سپاٹ لائٹس کا مرکز زنیشا سلطان تھی۔ ہر کوئی بے چین تھا بہروز سلطان کی بیوی دیکھنے کے لیے، پر اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیکھ کر مایوس ہوئے۔ سٹیج پر بیٹھا سلطان بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سہج سہج کر قدم رکھتی بمشکل ہی چل رہی تھی۔ سرخ سفید ہاتھوں کی مہندی دیکھتے اس کے چہرے پر تبسم بکھرا۔ اسلم نے پاس آتے زنیشا کو ساتھ لگاتے آگے سٹیج کے قریب رکتے اس نے سلطان کو دیکھا، جبکہ زنیشا کو گھونگھٹ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ کچھ نظروں میں ستائش تھی تو کچھ نظریں حسد سے دیکھ رہی تھیں۔ لوگ حسرت سے سلطان کو دیکھ رہے تھے جو کتنے دلوں پر راج کرتا تھا، پر اس کے دل کی ملکہ زنیشا سلطان تھی۔ اسلم نے زنیشا کا کپکپاتا ہاتھ تھامتے سلطان کی ہتھیلی پر رکھا، جس نے مضبوط گرفت میں لیتے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ زنیشا کو ساتھ لیتے اسے خود بٹھاتے خود بیٹھا۔ میں اس وقت کا انتظار نہیں کر پا رہا جب میں یہ حسین چہرہ دیکھوں گا۔ سلطان سامنے دیکھتے بغیر اس کا ہاتھ چھوڑے بیٹھا تھا۔ اتنے لوگوں کے درمیان اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، پر اس کی گرفت مضبوط تھی، اس لیے کوشش ترک کرتے وہ خاموش رہی۔ اس کی بات پر زنیشا نے حلق تر کیا۔ یہاں بیٹھ کر ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے، چلو ہم چلتے ہیں، یہ سب آتے رہیں گے۔ مزید کافی دیر بیٹھتے سلطان نے غصے سے کہا، اور زنیشا کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہونے لگا۔ پلیز سلطان بیٹھ جائیں، ایسا نہ کریں، وہ روحانسی ہوتی رو دینے کو تھی۔ اچھا، پر 1 گھنٹے سے زیادہ میں ادھر نہیں بیٹھنے والا، تمہیں اٹھا کر لے جانا ہے۔ جتنی سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا زنیشا گھور کر رہ گئی،
پر گھونگھٹ کے باعث فی الحال وہ سلطان کے تاثر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مبین بیگم اور افراز سلطان کے ماتھے کے بل دیکھتے اسلم صاحب سے رخصتی کا کہا، جس پر حامی بھرتے وہ زنیشا اور سلطان کے پاس آئے۔ رخصتی کا شور اٹھا تو زنیشا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس شخص کی دسترس میں جانے سے وہ گھبرا رہی تھی۔ سب کی دعاؤں کے سائے تلے زنیشا سلطان کو رخصت کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے سامنے آج سلطان اپنی زنیشا کو لے کر جا رہا تھا۔ خود گاڑی ڈرائیو کرتے جبکہ زنیشا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے وہ وہاں سے غائب ہوا، جبکہ مبین بیگم اسے خود ڈرائیو کر کے لے جاتے تعصب سے سر ہلا کر رہ گئیں، پر آج ان کا دل پرسکون تھا۔ سلطان نے آج اسے جو خبر دی تھی اس کے بعد تو وہ زنیشا کو دل سے تسلیم کر چکی تھیں۔ وہ دادی بننے والی تھیں۔ یہ خبر سنتے ہی اس نے تمام اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی۔ زنیشا نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ساحر جو تمام چیزیں مینج کر رہا تھا، کونے میں رکھی کرسی پر لرزتے وجود کو دیکھتے تجسس سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب جاتے اس نے ہلکی ہلکی آواز میں روتی اس لڑکی کو گھورا۔ اے لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے سر اٹھاتے اپنی شہد رنگ بھیگی آنکھوں سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کاکی؟ اچانک اس کی زبان سے پھسلا جبکہ بنو آنسو صاف کرتی جانے لگی تھی۔ اپنے لیے کاکی کا لفظ سنتے اس کی طرف مڑی۔ اے انکل، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، منہ توڑ دوں گی، انگلی اٹھاتے اس نے آنکھوں سے گھورتے کہا، جبکہ اس کی بھیگی آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں، جس میں مقابل کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے ارادے سے اس نے بات کو طول دی۔ چڑیل لگ رہی ہو، کاجل پھیل گیا تھا تمہارا۔ اس وقت کسی بچے کے سامنے مت جانا، بیچارے نازک دل کے ہوتے ہیں۔ بلیک سوٹ میں جل سے بال سیٹ کیے وہ آج کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، پر بنو کو تو وہ سرے سے ہی نظر نہیں آتا تھا۔ یوں اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر ساحر کو بہرا کرتی وہ کہکہا لگاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ بنو اسے دو چار گالیوں سے نوازتی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اچھی ہے پر بچی ہے، لب دبائے دور سے اس تیکھی مرچی کو خود کو گھورتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ خیر مستقبل میں سوچا جا سکتا ہے، 18 کی تو ہونے ہی والی ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سیٹی کی دھن بجاتے وہ باہر چلا گیا۔ سلطان کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ وہاں موجود سب لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سلطان نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولتے اس کی جانب بڑھا، زنیشا کی جانب بڑھتے اس کی گود میں پڑا ہاتھ پکڑتے احتیاط سے اس کی مدد کی۔ بھاری لہنگے میں الجھتے پاؤں سے لڑکھڑاتی اس سے پہلے ہی سلطان نے اسے مضبوط بازوؤں میں اٹھاتے اندر بڑھ گیا۔ اس کا یہ انداز زنیشا کے ہاتھ کی بھینچی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئیں۔ اپنے کمرے میں اسے لے جا کر اتارتے اس کی مٹھی بنی ہتھیلی کو پکڑتا نرمی سے کھولتے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھاتے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا جو ابھی بھی گھونگھٹ میں اس کے سامنے تھی۔ سلطان نے ہاتھ بڑھاتے اس کا گھونگھٹ الٹا کیا، منجمد نظروں کے ساتھ اس کے سراپے کو دیکھتے وہ آج دوبارہ اس پر فدا ہوا تھا۔ سلطان، وہ اس کی پرتپش نظروں سے بچتی سر جھکا گئی۔ سلطان کی ملکہ، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ آنکھوں میں چاہت سموئے بولا۔ زنیشا اس کے حصار میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتے اس کی نازک ناک میں پہنی نت کے موتی کو گہری نظروں سے دیکھا جو ریڈ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے نت کو آزاد کیا جو جھولتی لٹک گئی۔ زنیشا، سلطان تم کبھی دوبارہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کے قریب جاتے سرگوشی کرتا وہ اس کی سانسوں کو الجھا گیا۔ یوں ہی اسے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لٹایا۔ چند لمحوں بعد آزادی دیتے وہ اب اس کی جویلری اتارتے سائیڈ پر رکھ رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی زنیشا نے اس کی گہری سبز آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کبھی کہہ نہیں پائی پر اسے بہروز سلطان کی آنکھیں بے حد پسند تھیں جن میں اس کے لیے محبت رہتی۔ اس کا بھاری دوپٹہ دور کرتے اس پر جھکا۔ اس کی گرم سانسیں زنیشا کے چہرے پر پڑتی اس کے حواس معطل کر گئیں۔ اس کی جان لیوا خوشبو اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ سلطان نے اس کے قریب جھکتے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے آنکھیں بند کیں۔ زنیشا اس کی آنکھیں بند آنکھیں دیکھتی جھجکتی ان پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑ گئی۔ آج پہلی بار زنیشا نے اسے چھوا تھا۔ اس کے لمس سے مدہوش ہوتے سلطان نے خمار آلود نگاہوں سے اس کو دیکھا جو اب اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتی آنکھیں موند گئی۔ ان تمام چیزوں کے لیے شرمندہ ہوں جس نے تمہیں اذیت دی، مجھے معاف۔ سلطان کے ہونٹوں سے نکلتے الفاظ باقی تھے جب زنیشا نے نازک ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے مزید بولنے سے روکا۔ میں سب بھول چکی ہوں سلطان، تمہاری سنگت میں یہ لمحات حسین ہیں، سدا تمہاری بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ تم بھی بھول جاؤ سب اور نئی زندگی کا آغاز کرو جہاں صرف خوشیوں کا راج ہو۔ نم آنکھیں لیے وہ مسکراتی بولی۔
اس کی دلکش مسکراہٹ دیکھتے، اس کے الفاظ سنتے، سلطان اس مسکراہٹ کو چنتے اپنے لمس سے مہکایا۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی شرماتی زنیشہ سلطان کے حصار میں لرز گئی۔ رفتہ رفتہ اس پر اپنے نام کی مہر لگاتا، اسے نازک موم وجود کو اپنی آغوش میں لیتا پرسکون نیند سو گیا۔ جبکہ زنیشہ اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ آج کل جو شخص اسے وقت گزاری کا سامان سمجھتا تھا، آج وہ اس کے لیے کتنی عزیز تھی۔ بے اختیار اس پر پیار آیا جو سویا ہوا تھا۔ اس کی ہلکی بھوری داڑھی پر لب رکھتی وہ آنکھیں موند گئی۔ ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی تھی، خوشیوں سے بھری صبح۔ سلطان بہروز کو آخرکار اس کا عشق مل ہی گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، پر اس بار اختتام خوبصورت تھا۔ جی کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور ویڈیو کو لائک کیے بنا تو بیگ بالکل بھی نہیں ہونا۔ بائے بائے۔